بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 50 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آسمانی شریعتوں میں نسخ کا ثبوت پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے یہاں عنوان قائم کیا ہے کہ کیا سابقہ شرائع میں نسخ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نسخ جو ہے یہ شرائع اسلامیہ کے اندر عقل کے اعتبار سے جائز ہے، نقلاً وارد ہے، اور باعتبار وقوع مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ یعنی تینوں اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی جائز ہے، اور اس کو نقل بھی کیا گیا ہے، اور یہ باعتبار وقوع مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی ہے کہ نسخ جو ہے وہ آسمانی شریعتوں کے اندر ہوا ہے۔ لیکن یہودیوں نے اس بات کا انکار کیا ہے، وہ اس کے وقوع کے ہی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نسخ شریعتوں میں بالکل واقع نہیں ہوا، کیونکہ نسخ جو ہے یہ جہالت کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جہالت سے پاک ہے۔ ابو مسلم اصفہانی بھی اس قول میں یہود کے ہم نوا ہیں، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ نسخ جو ہے وہ آسمانی شریعتوں میں واقع نہیں ہوا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ کہتے ہیں کہ جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے، نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پس اگر نسخ جائز ہو تو باطل کا اس میں دخول ماننا پڑے گا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، یعنی باطل کا اس میں داخل ہونا ماننا پڑے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آیت ہے یہ ان حضرات کی دلیل ہے، ابو مسلم اصفہانی وغیرہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نسخ جو ہے وہ آسمانی شریعتوں میں واقع نہیں ہوا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ نسخ جو ہے آسمانی شریعتوں میں واقع ہوا ہے۔ ان کی دلیل جو ہے وہ اس بات سے استدلال کرتے ہیں جمہور علماء کرام نسخ کے وقوع پر کہ دلائل قطعیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قائم ہے، اور ان کی نبوت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شریعتوں کو منسوخ مانا جائے۔ یعنی دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، اور دلائل قطعیہ اس پر قائم ہیں، ہر طرح کے دلائل اس پر موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شریعتوں کو منسوخ مانا جائے۔ جب وہ منسوخ ہی نہیں ہوئی تو پھر نئی شریعت کیسی؟ ان کو منسوخ مان کر ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لا سکتے ہیں۔ جہاں تک وقوع کا تعلق ہے تو نسخ گزشتہ شریعتوں میں بھی واقع ہوا ہے۔ نسخ کے وقوع کی جہاں تک بات ہے تو یہ تو گزشتہ شریعتوں میں بھی واقع ہوا ہے، جیسے کہ اس کی مثال دی ہے کہ تورات میں یہ بات مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کے ساتھ بیانے کا حکم دیا تھا، تو بعد میں پھر یہ صورت بالاتفاق حرام قرار دے دی گئی۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ بیٹے کو بیٹی سے بیاہ دو، آدم علیہ السلام نے جو ہے اس کا حکم دیا تھا، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے ہی آیا، ظاہر سی بات ہے، اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا۔ اب بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، شروع میں یہ جائز تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو لہٰذا نسخ کا وقوع ثابت ہوتا ہے۔ جمہور کے جو دلائل ہیں ان میں سے سب سے پہلی دلیل آیت نسخ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں صراحتاً نسخ کا بیان ہے، یہ نسخ کے وقوع میں بالکل صریح اور واضح آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کسی بھی آیت کو ہم جس کو بلا دیں گے یا اس کو منسوخ کر دیں گے تو ہم اس کے بدلے میں اس سے بہتر لے آئیں گے، تو یہاں پر یہ نسخ کے وقوع پر بالکل واضح اور صریح ہے۔ دوسری دلیل ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیات احکام کی تبدیلی میں پوری طرح صریح ہیں
اور تبدیلی ایک حکم کے رفع اور دوسرے کے اثبات پر مشتمل ہوتی ہے، اور مرفوع یا تلاوت ہوگی یا حکم جیسے بھی ہو یہ نسخ ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں، ایک آیت سے دوسری آیت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی جو ہے یہ یا تو حکم کے رفع سے ہوگا یا پھر تلاوت کے رفع سے ہوگا، جیسے بھی ہو، چاہے وہ اس کا حکم مرفوع ہو جائے یا پھر اس کی تلاوت مرفوع ہو جائے تو یہ نسخ ہی ہے، چاہے حکم مرفوع ہو یا پھر تلاوت مرفوع ہو، حکم کو منسوخ کر دیا جائے یا تلاوت کو منسوخ کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں نسخ ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں آیات جو ہیں جمہور کی دلیل ہیں اس بات پر کہ نسخ واقع ہوا ہے اور نسخ کا وقوع موجود ہے آسمانی شریعتوں کے اندر۔ هل النسخ واقع في الشرائع السماوية؟ النسخ في الشريعة الإسلامية جائز عقلا حادث سمعا وهو واقع بإجماع المسلمين خلافا لليهود فإنهم أنكروا وقوعه وقالوا لم يحدث نسخ في الشرائع لأنه يدل على الجهل والله منزه عن ذلك، ووافقهم على هذا القول أبو مسلم الأصفهاني فقال إن النسخ في كتاب الله تعالى لم يحصل لأن الله تعالى قال عن القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فلو جاز النسخ لكان قد أتاه الباطل۔ واحتج جمهور العلماء على جواز النسخ ووقوعه بأن الدلائل القطعية دلت على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته لا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله، وهذا دليل عقلي، وأما الوقوع فقد قالوا إن النسخ قد حصل في الشرائع السابقة وفي نفس شريعة اليهود، فإنه جاء في التوراة أن آدم عليه الصلاة والسلام أمر بتزويج بناته من بنيه ثم قد حرم ذلك باتفاق۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوان قائم کیا ہے کہ کیا آسمانی شریعتوں میں نسخ واقع ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں عذر عقل نسخ جائز نقلاً وارد اور باعتبار وقوع کے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، برخلاف یہود کے انہوں نے نسخ کے وقوع کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نسخ شریعتوں میں بالکل بھی واقع نہیں ہوا، کیونکہ نسخ بے علمی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جہل سے، بے علمی سے پاک اور منزہ ہیں۔ ابو مسلم اصفہانی بھی اس قول میں یہود کے ہم نوا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں نسخ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے، یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پس اگر نسخ جائز ہو تو باطل کا اس میں دخول ماننا پڑے گا۔ واحتج جمہور العلماء علی جواز النسخ، جمہور علماء نے جو ہے وہ نسخ کے جواز اور وقوع پر اس بات سے دلالت کیا ہے، علی جواز النسخ و وقوعہ، نسخ کے جواز اور اس کے وقوع پر جو ہے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دلائل قطعیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قائم ہیں، اور ان کی نبوت اسی وقت صحیح شمار ہو سکتی ہے جب کہ آپ سے پہلے کی شریعتیں منسوخ ہوں۔ وہذا دلیل عقلی، یہ تو دلیل عقلی ہے، اور رہا اس کا وقوع تو جمہور فرماتے ہیں کہ نسخ گزشتہ شریعتوں میں واقع ہوا ہے، اور خود یہود کی شریعت میں بھی واقع ہوا ہے، کیونکہ توریت میں یہ مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں سے بیانے کا حکم دیا، پھر یہ صورت بالاتفاق حرام قرار دے دی گئی۔ ادلۃ الجمہور، استدل الجمہور على وقوع النسخ بحجج كثيرة نوجزها فيما يلي۔ الحجة الأولى أن الله تعالى قد صرح به في الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا فهذه الآية صريحة في وقوع النسخ۔ الحجة الثانية قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قالوا إن هذه الآيات
ان هذه الآیۃ واضحۃ کل الوضوح فی تبدیل الآیات والاحکام والتبدیل یشتمل على رفع حکم و اثبات آخر والمرفوع اما التلاوة و اما الحکم وکیف ما کان الامر فانه رفع و نسخ وهو ما دلت علیہ الآیۃ الکریمہ۔ جمہور کے دلائل، جمہور نے نسخ کے وقوع پر بہت سارے دلائل سے استدلال کیا ہے، ہم ان کو جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے نسخ کی، اس میں صراحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، تو جمہور فرماتے ہیں کہ یہ آیت نسخ کے وقوع میں بالکل صریح اور واضح ہے۔ دوسری دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کسی آیت کو بجائے دوسری آیت کے بدلتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا بھیجتا ہے یا دیتا ہے اس کو وہی خوب جانتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ افترا کرنے والے ہیں، بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ آپ فرما دیجئے روح القدس آپ کے رب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں۔ جمہور فرماتے ہیں ان هذه الآیۃ، یہ جو آیات ہیں، یہ جو آیت ہے یہ آیات و احکام کی تبدیلی میں پوری طرح واضح اور صریح ہے، اور تبدیلی ایک حکم کے رفع اور دوسرے کے اثبات پر مشتمل ہوتی ہے، اور مرفوع یا تلاوت ہوگی یا حکم، جیسے بھی ہو یہ رفع اور نسخ ہی ہے، اور اسی بات پر آیت کریمہ دلالت بھی کر رہی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آسمانی شریعتوں میں نسخ کے ثبوت اور جمہور کے دو دلائل کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نسخ کے وقوع میں کون سی آیت صریح ہے؟ نمبر 2، نسخ کے وقوع پر جمہور علماء کی دوسری دلیل کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔